السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شائقین عربی ادب، آج کی اس ویڈیو میں ہم عرب کے بہت مشہور ادیب اور بہت سی کتابوں کے مصنف ادہم الشرقاوی کے نام سے معروف و مشہور قرہ بن ساعدہ کی ایک مشہور کتاب وتلک الایام کے ایک صفحے کو پڑھیں گے۔ اس صفحے کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اس صفحے کے اندر جو عربی کے تعبیرات ہیں، جو نئے نئے الفاظ ہیں اور جو لکھنے کا انداز ہے، ہم کو معلوم ہوگا اور ہم اس کے ذریعے عربی سیکھیں گے۔ اور ساتھ ساتھ اس کا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اس میں مصنف نے ہماری تاریخ کو بیان کیا ہے، ہمیں اپنی تاریخ کا اندازہ ہوگا، اپنے اکابر کی بزرگوں اور سوانح پڑھ کر ہم ان سے کچھ سیکھ سکیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی عربی سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ہاتھ میں قلم اور کاپی لے لیجئے، تاکہ جو ہم نئے الفاظ اور نئی تعبیرات پڑھیں گے ہم اس کو نوٹ کر سکیں اور ان پر ہم مشق کر سکیں۔ اور اگر آپ جملے بنا کر کومنٹ باکس میں بھیجتے ہیں تو انشاءاللہ جو ہم سے آپ کی رہنمائی ہوگی ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ العشرون مایو ایار فی مثل هذا اليوم من العام 948 من الميلاد ولد الفضل بن دكين. كان إماما في الحديث ذا معرفة بالشيوخ وأنسابهم، له باع طويل في علم الرجال والجرح والتعديل، حدث عنه البخاري كثيرا، كذلك حدث عنه مسلم۔ ترجمہ کرنے سے پہلے لغت سماعت فرمائے۔ فلان امام فی هذا الفن، وہ اس فن کا امام ہے، یہ تعبیر ہے۔ فلان امام فی هذا الفن، دوسری تعبیر ہے، بہت شاندار تعبیر ہے، لہو باع طویل فی کذا، اس کو اس میں مہارت ہے۔ جیسے هذا الطالب لہو باع طویل فی اللغة العربیہ، اس طالب علم کو عربی زبان میں مہارت حاصل ہے۔ لہو باع طویل فی کذا۔ حدث فلان عن فلان، اس کے معنی ہے کسی سے حدیث بیان کرنا۔ اب ترجمہ سماعت فرمائیے۔ 20 مئی، آج ہی کے دن، فی مثل هذا اليوم، 948 میں فضل بن دکان پیدا ہوئے تھے۔ کان اماما فی الحدیث، وہ حدیث کے امام، ذا معرفت بالشیوخ وانسابہم، اور ان کے حسب و نسب کے بارے میں ان کو خاصا علم تھا۔ ذا معرفت، علم والے تھے۔ لہو باع طویل فی علم الرجال والجرح والتعدیل، ان کو علم الرجال، جرح و تعدیل میں ان کو مکمل دسترس تھی، مہارت تھی، دسترس تھی۔ حدث عنہ البخاری کثیرا کذالک حدث عنہ مسلم، امام بخاری، امام مسلم نے بھی ان سے حدیث بیان کی ہے۔ آئیے آگے پڑھتے ہیں۔ دق رجل علیہ الباب فقال من هذا؟ فقال الرجل انا، فقال من انا؟ قال رجل من بني آدم، فخرج إليه الفضل بن دكين واحتضنه وقبله وقال له مرحبا وأهلا، ما ظننت أنه بقي من هذا النسل أحد۔ دق يدق، باب نصرہ سے ہے، دق الباب، اس کے معنی ہے دروازہ کھٹکھٹانا۔ احتضن یحتضن احتضانا، اس کے معنی آتے ہیں گود میں اٹھا لینا۔ قبل قبلہ، قبل فلان فلانا، اس کے معنی ہے بوسہ لینا۔ اب ترجمہ دیکھیے۔ دق رجل علیہ البابا، ایک آدمی نے آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ فقالا، تو آپ نے پوچھا، کون؟ دیکھیے میں نے قالا کا ترجمہ پوچھنا کیا ہے، یہ سیاق کے اعتبار سے، آگے والے جملے کے اعتبار سے۔ فقال الرجل، تو آدمی نے جواب دیا۔ قالا کا ترجمہ جواب دینا کیا ہے، سیاق کے اعتبار سے، انا۔ فقالا، پھر آپ نے پھر پوچھا، من انا، میں کون؟ قالا، تو اس آدمی نے جواب دیا، رجل من بنی آدم، نوع انسانی کا ایک فرد ہوں۔ فخرج الیہ الفضل بن دکین، تو فضل بن دکین نے نکل کر اس کو گود میں اٹھا لیا۔ واحتضنہ، اور اس کو گود میں اٹھا لیا۔ وقبلہ، اور اس کا بوسہ لیا۔
وقال له اور اس سے کہا مرحبا واہلا خوش آمدید ما ظننت انه بقي من هذا النسل احد اس لیے کہ میں تو سوچ رہا تھا ما ظننت میرا خیال نہیں تھا یعنی میں سوچ رہا تھا انه بقي من هذا النسل احد کہ اب کوئی انسان باقی ہی نہیں رہا. آگے سماعت فرمائیے. ادرک فتنة خلق القرآن ایام المأمون والمعتصم مع الامام احمد وكان له موقف مشرف فسجن ولكنه لم يجلد كما حدث مع الامام احمد جمع بين العلم وخفة الدم فقد كان ظریف حلو المعشر. موقف جمع مواقف جو یہ لفظ آیا ہے اس کے معنی آتے ہیں نظریہ سوچ. جلدہ جلدہ یجلد جلدن اس کے معنی آتے ہیں کھال پر مارنا. تیسری تعبیر ہے جمع فلان بین کذا و کذا صفات کا حامل ہونا. اگر کوئی آدمی ایک سے زیادہ صفات کا حامل ہو تو اس کے لیے ہم یہ تعبیر استعمال کرتے ہیں. جیسے ہمیں یہ کہنا ہے کہ اس کو عربی اور انگلش دونوں زبان آتی ہے تو ہم کہیں گے هذا الرجل يجمع بین اللغة العربیة واللغة الانجلیزیة. تو جو دو صفات کا حامل ہوتا ہے اس کو اس تعبیر کے ساتھ استعمال کرتے ہیں. آئیے ترجمہ سماعت. حلو المعشر اس کے معنی آتے ہیں ملنسار. اب ترجمہ سماعت فرمائیے. ادرک فتنة خلق القرآن ایام المأمون والمعتصم مع الامام احمد. آپ نے مأمون اور معتصم کے دور خلافت میں, ایامہ کا ترجمہ دور خلافت میں, امام احمد کے ساتھ خلق قرآن کا فتنے کا زمانہ بھی پایا ہے. وَكَانَ لَهُ مَوْقِفٌ مُشَرَّفٌ اور ان کا درست نظریہ تھا, ان کا نظریہ درست تھا. وَلَكِنَّهُ لَمْ يُجْلَدْ كَمَا حَدَثَ مَعَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ فسجنا ان کو سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا گیا. سجنا سجنا اس کے معنی آتے ہیں قید کرنا. البتہ ان کو امام احمد کی طرح کوڑوں کا سامنا نہیں ہوا. جمع بین العلم وخفة الدم وہ علم اور خوش مزاجی کے جامع تھے. فقط کان ظریفا اسی وجہ سے وہ بہت ملنسار, حلو المعاشری اور معاشرے کے بہترین فرد تھے. آئیے آگے بڑھتے ہیں. تحدثنا فيما مضى عن الشعبي وظرفه وخفة دمه وتحدثنا البارحة عن الأعمش وحلو دعابته وخفة ظله وها نحن اليوم مع أبي نعيم وهي كنية الفضل بن دكين والثلاثة كما رأيتم شخصيات متشابهة جمعوا عظيم العلم وخفة الدم والدعابة. لغت سماعت فرمائے. خفت الدم اس کے معنی آتے ہیں خوش مزاجی, خوش مزاجی. حلو الدعابہ اس کے معنی آتے ہیں ہنسی مذاق, دل لگی. شخصیت جمع شخصیات اس کے معنی آتے ہیں شخصیت کے, ہستی کے. اب ترجمہ سماعت فرمائے. گزشتہ صفحات میں فی ما مضا کا ترجمہ میں نے کیا ہے گزشتہ صفحات میں. تحدثنا عن الشعبی ہم نے امام شعبی وظرفہ ان کی خوش مزاجی وخفت دمہ اور ملنساری کے تعلق سے بیان کیا تھا. تحدث فلان عن کذا کسی کے تعلق سے بیان کرنا. وتحدثنا البارحة عن الأعمش وحلو دعابته وخفة ظله گزشتہ رات امام اعمش ان کی خوش مزاجی اور خوش طبعی کا بیان تھا. وہاں نحن اليوم مع ابی نعیم اور دیکھیے وہاں کا ترجمہ کیا ہے دیکھیے. نحن اليوم مع ابی نعیم آج ہم ابو نعیم جن کی کنیت وہی کنیت الفضل بن دکین کہ جن کی کنیت فضل بن دکان ہے ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. والثلاثة كما رأيتم شخصيات متشابهة جمعوا عظیم العلم وخفة الدم والدعابة جیسا کہ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا, جیسا کہ آپ نے نوٹ بھی کیا ہوگا. کما رأیتم کا ترجمہ میں نے کیا ہے کہ تینوں ایک جیسی ہی ایک ایسی شخصیات کی حامل ہیں جو علم کی بلندی, عظیم العلم جو علم کی بلندی کے ساتھ ساتھ وخفة الدم والدعابة خوش مزاجی اور ملنسار بھی ہیں. آخری ٹکڑا سماعت فرمائے.
ولا أعرف حقيقة من قال لبعض المشايخ أنه لتكون مهابا يجب أن تكون فظا غليظا لا تضحك للرغيف الساخن كما تقول جدتي الأمر أيسر من ذلك يرحمكم الله. دیکھیے فظ جمع افضاض، اس کے معنی آتے ہیں اکھڑ مزاج، اکھڑ مزاج. غلیظ اس کی جمع ہے غلاظ، اس کے معنی ہے سخت مزاج. لا تضحک للرغیف الساخن بہت شاندار تعبیر ہے. بالکل مت ہنسو، یعنی ایسے آدمی کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بالکل ہنستا نہ ہو اور اس کے چہرے پر ہمیشہ غصہ رہتا ہو تو کہا جاتا ہے لا يضحك للرغیف الساخن، وہ تو بالکل بھی ہنستا نہیں ہے. ترجمہ دیکھیے، مجھے اس شخص کے قول کی حقیقت کا علم نہیں ہے. ولا اعرف، مجھے علم نہیں ہے اس شخص کی قول کی حقیقت کا جس نے کسی شیخ سے کہا تھا، من قال لبعض المشائخ، کہ جس نے کسی شیخ سے کہا تھا، انہو لتکون محابا، کہ آپ کے بارعب ہونے کے لیے ضروری ہے، یجب یہ ضروری ہے، ان تکون فظا، کہ آپ اکھڑ مزاج، غلیظا بد مزاج ہو، لا تضحک للرغیف الساخنی، آپ بالکل بھی نہ ہنستے ہو، کما تقول جدتی، جیسا کہ میری دادی کہتی ہے، الامر ایسر من ذالک، کہ معاملہ تو اس سے بھی زیادہ آسان ہے. یرحمکم اللہ، اللہ آپ پر رحم فرمائے. پیارے دوستو، ویڈیو آخر تک دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو لائک ضرور کیجیے. عربی کی نشر و اشاعت کے لیے اپنے ساتھیوں کے لیے جن کی خواہش ہے کہ وہ عربی سیکھیں، آپ اس چینل کا لنک ہے ان کو شیئر ضرور کیجیے. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اغراء اور تحذیر کی قرآن سے اور حدیث سے چند مثالیں اور پیش کروں اور جو محاورات ہیں ان سے پیش کروں تو آپ کومنٹ باکس میں بتائیں. میں انشاءاللہ آپ کی خواہش اور تمنا پر ایک ویڈیو تیار کروں گا کہ جس میں اغراء اور تحذیر کی بہت ساری مثالیں پیش کروں گا. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزا.